السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 25 مارچ 2024 پیر کا دن ہے اور اس ہفتے کے اندر بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. پھر اسے ہم آگے بڑھیں گے جو اب چھوٹی عید کے قریب پہنچ جائیں گے. میں نے کہا تھا عمران خان صاحب بریت نظر آ رہی ہیں. اب جیل سے باہر آنا ذرا تھوڑا سا ڈیلے نظر آ رہا ہے مجھے. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ میں دوسرے پروگرام میں بتاؤں گا آپ کے سامنے. لیکن ایک بڑی خبر ہے کہ ساگ ڈار برطانیہ میں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے. کہا جا رہا ہے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے. اب پتہ نہیں یہ سچ ہے یا غلط ہے، لیکن یہ خبر سوشل میڈیا پہ عام ہے. میرے تک تو نام بھی آئے ہیں، نام ابھی میں کوئی نہیں بتا رہا. پھر گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ. اور حکومت کا اور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ بیوقوف بنانے کے لیے فیصل واڈا جو صحافیوں کے کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اور پھر 6 ممبر بینچ نے، لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں کے بارے میں کیس کی سماعت کی. وہ بڑی زبردست ہیئرنگ ہے. اور فیصل واڈا کی حمایت پر MQM میں اختلافات ہیں. دانیال عزیز گروپ کے چودھری اویس قاسم PTI میں شامل ہو گئے. آصف زرداری، نواز شریف اور مریم نواز اور خیبر پختونخوا میں درج مقدمات کی تفصیلات سامنے آ گئی. کلو بٹ کا سنا جا رہا ہے کہ وہ انتقال کر گئے. یہ بھی زندگی کا ایک انوکھا انتقام ہے، کیا کہہ سکتا ہوں میں. اور جو ہے نا دماد صفدروان، وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا آئندہ 5 سال میں تباہ ہو جائے گا. نہ شرم نہ یا، ایسے بیٹھے بونگیاں مارتے رہنا، نہ حقائق کا پتہ نہ واسطہ. اور اشرم عربی تحریر والا لباس پہننے والی خاتون، جس پہ پورا ڈرامہ ہم نے دیکھا تھا، اور کیا پورٹرے کی گئی تھی چیزیں. اصل میں پروموٹ کرنا تھا ٹرانسجینڈر کو، LGBTQ کو، اور ایک ایسے کہ پاکستان بہت لبرل ہو چکا ہے، لوگ سامنے نہیں آ سکے ایسا حقائق ہے. لیکن اس کے ملزمان جو ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی. پوزیشن نے مخصوص چیزوں پر حلف کے لیے ریٹ دائر کر دی ہے پشاور ہائی کورٹ میں. اور لاہور ہائی کورٹ نے خاتون بازیابی کیس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور فیاض حمید پولیس کو 17 اپریل تک مہلت دے دی ہے. نیا آئین توڑا ہے تو سامنے لایا جائے. عمران خان نے اگر نیا آئین توڑا ہے اور عمران خان صاحب کی حاضری جو ہے نہیں لگوائی جا سکی، توہین عدالت پر نوٹس پر تحریری جو ہے نا جواب جو ہے اور مخصوص چیزوں کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اب آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھتے ہیں، پہلے تو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے جو انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت، اس میں 6 رکنی بینچ جو ہے جسٹس زمین الدین کی سربراہی میں اس نے سماعت کی. جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عرفان سادات خان شامل تھے. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ FIA کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے لیے، یعنی یہ اب عجیب و غریب سی کہانی شروع ہو گئی. اس وقت کیا سٹائل تھا اور اب کیا سٹائل تھا. آج کی ہیئرنگ سے آپ کو بہت سی باتیں نظر آئیں گی. اٹارنی جنرل اور یہ کہنا ہے درخواست گزشتہ درخواست پر اگر فیصلہ ہو جاتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. یہ تو آج دیکھ لیں نا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو لوگ پیچھے ہٹ کے ان کی کمزوری ہے، یہ ستور کی بات کر کے ذکر کیا جا رہا ہے. ستور کیا کرتا ہے؟ ستور نے سر سامنے رکھا، اس نے اپنا ایک چیز سامنے رکھ دی ہے. اس میں بھاگنے کی بات تو کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے نا جی. اور کہتے ہیں ہم نے 2021 میں نوٹس لیا تھا جس کو صحافیوں کو ہراساں کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کیا بعد میں نہیں بنا؟ اب تو جو ظلم اس دور میں ہوا ہے اس طرح کا ظلم تو اس دور میں ہوا ہی نہیں ہے. اور یہاں یہ کہنا کہ اگر درخواست پر فیصلہ پھیل تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا جی. اور جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا انہوں نے درخواست واپس لے لی. یہ ستوری کی بات ہو رہی ہے. آپ صحافیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، سمجھ نہیں سکے کہ پیچھے کیوں ہٹ گئے. اور میڈیا تو آزاد ہے، اسے ہم نے تو بدنام نہیں کیا. کہاں آزاد ہے چیف جسٹس صاحب؟ اس وقت یہ معاملہ 2 رکنی سے 5 رکنی بینچ کے پاس چلا گیا. کہا گیا صرف چیف جسٹس سوموٹو نوٹس لے سکتے ہیں. وہ معاملہ FIA نوٹس ملنے سے زیادہ سنگین تھا. دونوں معاملات کی اپنی اپنی سنگینی ہے. بیرسٹر صلاح الدین نے بتایا دونوں کو ایک جیسا سنگین نہیں کہہ سکتے. FIA نوٹس غائب اب جو ہے نا جی، جو بات سامنے ہے غیر قانونی بھی چیلنج ہو سکتے ہیں.
الزام تو لگ جاتا ہے مگر عدالت پیش ہو کر موقف نہیں دیا جاتا۔ اور اس کی تاریخ پہلے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ عدالت نے جو بات کہی ہے، اور آپ میڈیا ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ وکلا سے مکالمہ ہو رہا ہے، ہم عدالت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے جی۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ آپ فریڈم آف پریس کا کیس ہے یا کوئی اور ایجنڈا ہے، یہ چیز اس سے پوچھ رہے ہیں ہم۔ نظر تو آنا چاہیے ہر ایک کو، لیکن شاید دیکھنا نہیں ہم چاہ رہے۔ اس عدالت کو کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ عمران شفقت کی FIR کے بارے میں پوچھا کس دور حکومت میں ہوئی، اور اس وقت PTI کی حکومت اٹارنی جنرل نے بتایا۔ عمران شفقت نے ریاستی اداروں کے بارے ویلاگ کیے تھے، اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہم بھی جانتے ہیں کہ FIR کیسی ہوتی ہے، یہ چیز سب بتا رہے ہیں، تو پھر تو سمجھ آنا چاہیے آپ کو کوئی سنجیدہ جرم تھا یا صرف تنگ کرنے کے لیے FIR کارڈ کاٹے گی۔ لوگ ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ عمران شفقت کو سنجیدہ جرم نہیں کیا تھا، یہ اٹارنی جنرل نے کہا۔ آپ کی درخواست میں مختلف درخواست نہیں ہیں، آپ کی درخواست میں مختلف درخواست گزار ہیں۔ آپ کو مفت مشورہ ہے کہ پہلے اپنے کلائنٹ سے ملاقات کر لیا کریں۔ اور جو بیرسٹر صلاح الدین انہوں نے کہا جی وہ مطیع اللہ جان اور ابصار عالم کی سربراہی کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ انہوں نے بتایا۔ اس پہ اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ ریاست سے پوچھ رہا ہوں کہ صحافیوں کے خلاف فوجداری جرم بنتا ہے؟ اٹارنی جنرل سے اس پہ کہتے ہیں میرے خیال میں کوئی فوجداری جرم نہیں بنتا۔ FIA نے صحافی عمران شفقت اور عامر میر کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی یقین دہانی کرا دی۔ یہ وہ ساری باتیں جو ہیں، یہ FIA انکوائری درج کرنے کے بعد گرفتاری کا اختیار رکھتی ہے، یہ بتایا گیا۔ اس اختیار کو میڈیا اور صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم کسی کو FIR کو درج ہونے سے روک نہیں سکتے۔ FIR غلط ہو سکتی ہے مگر اسے کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا۔ پاکستان میں میڈیا اور صحافیوں کا ساتھ کیا ہوا، اس پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ پی کا ایک سیکشن 20 ہے جو بار بار غلط استعمال ہوا، ٹھیک ہے جی۔ 27 مارچ کے لیے کیس کی سماعت ملتوی ہوگی۔ اب جو بڑا اہم ایشو ہے وہ فوجی ٹرائل کے بارے میں ہے۔ 6 رکنی بینچ کے بارے میں نے بتا دیا۔ جسٹس جواد خواجہ کے وکیل نے بینچ کی سائز پر اعتراض اٹھا دیا۔ 6 رکنی بینچ ہے نا، ہم بھی کہتے رہے کہ ہم خیال بینچ کی پورا بینچ بننا چاہیے تھا۔ اور ملزمان حراست میں ان کے اہل خانہ عدالتی کارروائی میں شامل 103 ملزمان جو ہیں، عدالت اہل خانہ کو سماعت دیکھنے کی اجازت دے۔ کمرہ عدالت بریوں نے کہاں بٹھایا جائے، جیسے زمین الدین کہتے ہیں عدالت آنے پر اعتراض نہیں، ان کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں۔ 9 رکنی بینچ بنانے کی استدعا کی جسٹس جواد خواجہ کے وکیل نے۔ انہوں نے کہا اپنی درخواست میں یہ میں نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ سے گزارش کرے کہ 9 رکنی بینچ بنایا جائے۔ KP حکومت نے ایک بڑی زبردست کام یہاں پر کیا، انہوں نے فوجی عدالتوں میں سول ٹرائل کا عدم کرا دینے کے خلاف اپیلیں واپس لینے کی استدعا کر دی۔ اور KP کے حکومت وکیل نے صوبائی کابینہ کی قرارداد عدالت میں پیش کر دی۔ انٹر کوٹا اپیلیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ کابینہ قرارداد تو اپیلیں واپس نہیں کر سکتے، یہ عدالت نے کہا مناسب ہوگا اپیلیں واپس لینے کے لیے باقاعدہ درخواست دائر کریں، یہ عدالتوں کی درخواست ہے۔ اور ایک بڑا اہم سوال اور ہوا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست داروں نے بینچ کے ساتھ نجی وکلا کا پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ سرکاری اداروں کی جانب سے اٹارنی جنرل نے 5 اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ بعض وزارتوں کی جانب سے نجی وکلا کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ اٹارنی جنرل نے خود اپیلیں دائر کی ہیں، تو عوام کا پیسہ نجی وکلا کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اور ججز کی جو بینچ کی تشکیل کا مناسب ہوگا معاملہ دوبارہ ججز کمیٹی کو بھیجا جائے۔ پہلے بھی 9 رکنی بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی تھی۔ پہلے 9 رکنی بینچ بن جاتا تو آج اپیلوں پر سماعت ممکن نہ ہوتی۔ جسٹس محمد علی مظہر اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متوقع فیصلہ دے کر ٹرائل کا عدم قرار دیا کہ 6 رکنی بینچ اگر اسے 4-2 سے کل عدم قرار دے تو متنازع ہو جائے گا۔ عدلیے پر عوامی اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ متنازع فیصلہ نہ ہو۔ ایسا تاثر نہیں ہے کہ بینچ کی تشکیل صحیح فیصلہ واضح ہو۔ اور اس پر اٹارنی جنرل سے تفصیلات مانگ لی گئی ہیں کہ 103 جو زیر حراست ملزم ہیں، کتنے افراد بری ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے 28 مارچ کے لیے، اور ساتھ سمری مان لی گئی ہے کتنے ملزمان بری ہو سکتے ہیں اور کتنے نہیں۔ اور 28 مارچ تک یہ کہا ہے جن ملزموں کم سزائیں ان کی تفصیلات بھی فراہم کی جائے۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ جب سمری آ جاتی ہے حکم ممتنع میں سمری کے مطابق ترمیم کی جائے گی۔ یہ بنیادی طور پر ہے۔ اور اٹارنی جنرل کو جو بلا کے جو چند سوال کیے نا وہ بڑے اہم ہیں۔ کیا ملزمان میں کسی کی رہائی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے؟ ٹرائل مکمل ہو چکا لیکن ابھی فیصلے نہیں سنائے گی۔
آپ نے کہا تھا کیس بریت کے ہیں، کچھ کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسے ملزم ہیں جن کی گرفتاری کا دورانیہ سزا میں تصور ہوگا، اور سپریم کورٹ کے حکم امتناعی کی وجہ سے بریت کے فیصلے نہیں ہو سکے۔ بریت پہ کوئی حکم امتناعی نہیں تھا، یہ اٹارنی جنرل سلمان راجہ نے کہا جو ملزمان بری ہو سکتے ہیں ان کے فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے، اور جو ملزمان بری ہو سکتے ہیں تو انہیں کرے، باقی کی قانونی لڑائی چلتی رہے گی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو رہا ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں۔ اب بریت کا فیصلہ یہ سرت علیہ السلام بڑے زبردست ریمارکس دیے، ماننے کا مطلب تو فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ فوجی تحویل سے بریت کے بعد ملزموں کی حراست بھی غیر قانونی تصور ہوگی۔ اگر سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کا دائرہ اختیار ہی تسلیم نہ کرے تو بات ختم ہو جائے گی، جیسے زمینی جرم کہتے ہیں جس کی سزا 6 ماہ کی ہوئی ہے وہ 1 سال گرفتار نہیں رہنا چاہیے۔ اور عدالت کا بنیادی مقصد انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ یہ عدالت نے اور لائیو نشریات کی بات کی ہے انہوں نے، اور آرمی ایکٹ کی 2 دفعات کا لدم قرار دی ہیں۔ صوبائی حکومتیں کیسے اپیل دائر کر سکتی ہیں؟ یہ تو وفاقی حکومت کا کیس بنتا ہے، جیسے شاہد وحید۔ صوبائی حکومتیں ضرورت سے زیادہ تیزی دکھا رہی ہیں اعتراض کرنے کا۔ آپ نے گزشتہ بار بتایا تھا کہ کچھ ملزمان کی سزائیں کم ہوں گی، اور یہ ساری ہے نا ایک جو بات بڑی اعتراض نے اٹھایا کہ اس کی سب توثیق جو ہے نا آرمی چیف کریں گے، اس پر اٹارنی جنرل نے کہا نہیں، صرف سزائے موت کی توثیق کرنی ہوتی ہے، اور عدالتوں کا بنیادی مقصد جو ہے انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ جنرل باجوہ، ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل فیاض نے آئین توڑا ہے تو سامنے لایا جائے، کیا قانون توڑا ہے؟ شاید خاقان عباسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے، اور انہوں نے نام لے کر ان سب کا آئین توڑا ہے، اگر انہوں نے کچھ کیا تو سامنے لایا جائے، قانون توڑا ہے۔ ان دونوں کے عہدے کا دائرہ اختیار بہت وسیع ہے۔ اب اس پہ سوال اٹھائے گئے ہیں اور جواب مانگے جا رہے ہیں۔ اب صفدر عوان جو ہے نا وہ آگے کہ 5 برسوں میں خیبر پختونخوا تباہ ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اعظم سمیتی کے کاغذ نامزدگی پر اعتراض اٹھایا ہے، اور عام انتخابات میں اعتراض کے بعد اعظم سمیتی کو نااہل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت پہلے 1100 ارب روپے کا قرض تو ختم کرے، آئندہ 5 سال میں کے پی کے تباہ ہو جائے گا۔ زمانی باتوں سے ٹرین نہیں چلتی۔ علی امین گنڈاپور نے خواب میں ٹرین چلائی ہے۔ اب یہاں ڈیفیکٹو وزیر اعظم محسن نقوی جو ہے نا اوور بلنگ اور کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ایف آئی اے نے افسران پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بہت پہلے کا فیصلہ بھی تھا، اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ لیسکو کے مینیجر SNDI انور پٹو کو فوکل پرسن مقرر کیا ہے۔ سرکاری کنیکشن کے بعد صارفین کی کنیکشن بھی اوور بلنگ کی چیکنگ ہوگی، اور ریڈنگ کی رپورٹ جو ہے نا وہ پیش کی جائے گی۔ اگلی جو بات ہے MKO کے رہنما نے سینٹ وسیم کو سپورٹ کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ یہ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ جیتا نہیں جا رہے۔ آخری بات ظفروال کے حلقہ 54 سے دانیال عزیز گروپ کے کامیاب امیدوار چودھری اویس قاسم کا ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کا 8 فروری میں آزاد کی طرف سے 31,500 ووٹ حاصل کیے۔ اویس خان نے 8 فروری 2024 کا الیکشن دانیال عزیز گروپ کے ساتھ لڑا تھا، اور انہوں نے کہنا کہ ظفرال 2018 میں تحریک انصاف کے ساتھ تھا اور آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ۔ ایک بات اور میں کر لوں، آصف علی زرداری، مریم صفدر اور نواز شریف پر خیبر پختونخوا میں جو FIR کی تفصیلات ہیں نا وہ درج آ گئی، سامنے آ گئی ہیں۔ 2022 میں FIR DIG خان کے تھانہ کینٹ میں درج ہوئی کہ سیل کر دیا گیا FIR غداری کے دفعات شامل ہیں۔ یہ عمران خان ہوتا تو کیسے پکڑتے؟ اب دیکھا انہوں نے ان کو پکڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔